ہاں یہ ایک بڑا جو ہے مسئلہ ہے پوسٹ ماڈرنزم میں کہ جب وہ ہر چیز کو اضافی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ جب سوکریٹیز کی بھی یعنی سقراط جسے ہم کہتے ہیں اس کی بھی بحث ہوئی سوفسٹ سے. صوفی اس وقت میں لوگ ہوتے تھے پڑھانے والے نا, پیسے لے کے پڑھاتے تھے, تو ان سے بحث ہوئی. ان کا بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ جو سچ ہے وہ ذاتی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ سقراط نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ پھر تو ہر انسان کا جو سچ ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا سچ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو میری بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ سوفسٹ جو ہے وہ خاموش ہو گیا. حالانکہ اس نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ہر انسان کا سچ جو ہے اپنا سچ ہوتا ہے تو پھر اگر میں کہوں کہ آپ کا سچ صحیح نہیں ہے پھر میری یہ بات بھی درست ہونی چاہیے. تو پوسٹ ماڈرنزم میں یہ مسئلہ ہے. اسی وجہ سے کوئی اصول, قاعدہ, قانون, کوئی پالیسی جو ہے وہ یونیورسل نہیں بنا سکتے یا اس کو ورلڈ وائڈ نہیں بنا سکتے. اسی لیے وہ سائنس کو بھی رد کرتے ہیں اور سائنس کو بھی پاور کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سائنس بنیادی طور پہ کوئی حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ وہ پاور ٹول ہے. ابھی ہم نے جو ہے ایون کہ غزہ میں بھی دیکھا کہ وہ پاور ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے, نہ کہ وہ اخلاقی جو چیز ہوتی ہے جو جنگوں میں ایک اخلاقی جواز بنایا جاتا ہے وہ بھی نہیں بنایا گیا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. لاسٹ سوال ہے, چونکہ جو کلونیلزم کا آغاز اور جدیدیت تقریباً یہ بین پاس ساتھ ساتھ چلے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہے جہاں پر نوآبادیاتی نظام رہا تو اس نوآبادیاتی نظام کو توڑنے میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے ماں پانچ؟ ہاں یہ بنیادی طور پہ اس میں ڈریڈا جو ہے وہ کافی اہم شخصیت ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ جو بھی آپ لفظ ہو اس کے متبادل اس کو الٹا کے دیکھیں, ہر چیز کو ایک بار الٹا کر کے دیکھیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پہ برٹش رول رہا ہے اور اگر ہم برطانیہ پہ راج کرتے تو کیا پھر بھی ہم ایسے ہی ہوتے؟ یعنی یہ ڈیکنسٹرکشن کا عمل ہے. ظاہر ہے جواب ہے نہیں. ہمارا کانفیڈنس اور ہوتا, ہماری لیگیسی اور ہوتی, بلکہ ہمارے جو مذہبی بیانیے ہیں جو کلونیلزم کے بعد آئے ہیں, جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں, چاہے وہ آپ سر سید کا اسکول آف تھاٹ ہے, شبلی اسکول آف تھاٹ ہے, یا جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں جو اس کے بعد برٹش راج کے بعد آئے ہیں, تو آپ ان کو اس تناظر میں اگر دیکھیں گے کہ اگر وہ برٹش نہ آئے ہوتے کیا ہماری مذہبی فکر بھی ایسے ہی ہوتی. ٹھیک, تو یہ ڈیکنسٹرکشن کے جو عمل ہے, یعنی ظاہر یہی کی فیکٹر ہے ڈریڈا کے ہاں پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کا. تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ہماری اس شخصیت کو سمجھنے میں جو کہ کلونیلزم میں بنی ہے اور ابھی تک جاری و ساری ہے کم و بیش.